لله رب العالمين والصلاة والسلام على آخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. محترم حضرات، سورۃ المومنون سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے سارے کاموں کو بخوبی جاننے والا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مخاطب کیا. گویا الگ الگ زمانے میں جو بھی رسول آتے رہے اپنے اپنے زمانے میں، تو ہر نبی کو اس کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے، اس بارے میں صحیح مسلم کی روایت بہت صاف اور واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کی چیز قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس میں مومنوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت کیا، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایک آدمی ہے جو بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، سفر کے اندر ہے، بہت لمبے سفر کے اوپر، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، اور یا رب کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میری فریاد سن لیجیے، میری دعا کو قبول کر لیجیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، حرامی غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعائیں کیسا قبول ہو سکتی ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسولوں کو کیا حکم دیا؟ دیکھو تمہاری کمائی پاکیزہ ہونا چاہیے، خبردار حرام کمائی کا کوئی لقمہ، کوئی ذرہ تمہاری کمائی کے اندر نہیں آنا چاہیے. حلال کمائی کا اس آیت کریمہ میں رسولوں کو حکم دیا گیا ہے. اچھا، یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث جو ہم نے ذکر کی، کئی قبولیت کے اسباب جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے. جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو سفر کے اندر ایک مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور جب آدمی پریشان حال ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، اس کے کپڑے میلے ہو، اور وہ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں جب انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اللہ کے سامنے اور اللہ سے دعا مانگے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ کو شرم آتی ہے کہ کیسے اس نے دونوں ہاتھ میرے سامنے پھیلائے ہیں، میں کیسے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں. تو یہ بھی قبولیت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کو لفظ رب کے ذریعے سے پکارنا یہ بھی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں عام طور سے انبیاء کی جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں، وہ دعائیں کیسے شروع ہوتی ہے؟ ربنا کے ساتھ میں شروع ہوتی ہے. تو سارے قبولیت کے اسباب انسان نے جمع کر لیے یا جمع ہو گئے اس کے پاس میں، اور وہ مصیبت میں ہے، بار بار اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بھی پکار لے اللہ تعالیٰ دعا سننے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور حرام ہی سے یہ بلا بڑا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں نہیں سنے. حرام کمائی سے ایک انسان کو بہت بچنا چاہیے، چاہے وہ حرام کمائی کسی بھی ذریعے سے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ان کا غلام تھا جو کما کے ان کے لیے لایا کرتا تھا. اب ایک مرتبہ اس نے کما کے کچھ کھانا وغیرہ کچھ لے کر آیا اور
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत भूख लगी थी, उन्होंने उससे खाना लेके खा लिया। तो उसने कहा आप हमेशा मुझसे पूछते कि मैं कहाँ से लाया हूँ, आज आपने मुझसे पूछा नहीं, अच्छा बता दो कहाँ से लाए हो। का बात यह है कि ज़माना जाहिलियत में एक आदमी ने मेरे से कुछ पूछा था, मैंने कहानत की थी। कहानत के माना क्या होते हैं? जादूगरी, गैर की कोई बात किसी इंसान को बता देना। तो कहा मुझे आता जाता नहीं था, मैंने बस ऐसे ही उसको बेवकूफ़ बनाया था। आज जो आदमी मुझको मिला तो उसने मुझको ये खाने की चीज़ दी उसके बदले में। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को जब मालूम पड़ा कि ये ऐसा मामला है, उन्होंने फौरन क्या किया, फौरन किसी तरीके से जो है तय की और कहा कि अल्लाह जो खाना मेरे हथौड़ियों को लग के चिपक के रह गया हो, अल्लाह मैं उससे बरात का इजहार करता। और कहा अगर मेरी जान के साथ में भी लोग में निकलते तो मैं निकालता, इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि वो जिस्म जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा जिस जिस्म की परवरिश हराम, वो जिस्म जहन्नम में जाएगा जिस जिस्म की परवरिश हराम माल से हुई हो, वो आदमी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये बात याद रखने की है कि ये इतना खतरनाक मामला है। आप अगर गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक वक्त ऐसा आएगा आदमी को इसकी परवाह नहीं होगी कि हलाल से आ रहा है कि हराम से आ रहा है, बस पैसा आना चाहिए। आज हमारे दौर के अंदर हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। बिलाशुबह ये चीज़ हमको अपनी आंखों से नजर आ रही है। अच्छा, इसमें बात मरतबा ये होता है कि कोई आदमी बदनाम हो जाता है, ये आदमी की कमाई हराम है, तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं उसके यहाँ का खाना नहीं खाना, क्यों? वो आदमी की कमाई हराम है। लेकिन हराम कमाई आज के दौर में इतनी आम है कि इससे पहले ज़माने में इसका तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। एक आदमी है, किराने की दुकान है, अब ये है कि वो गेहूँ बेचता है, चावल बेचता है, शक्कर बेचता है ना, खाने पीने की अशिया फरोख्त करता है। ये सारी चीज़ें क्या है? हलाल है। लेकिन साथ में क्या करता है? थोड़ी सी तंबाकू के पैकेट, थोड़े से गुटखे की पुड़ियाँ वो भी अपने साथ में रखता है। अब ये है कि भाई सारी बिरयानी बहुत अच्छी बनी, लेकिन ऊपर से एक चमचा पेशाब उसके अंदर डाल दिया गया, तो वो सही रहेगा? वो जाहिर सी बात है कि वो खाना पूरा का पूरा खराब हो जाए। बहुत से लोग जो है पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप करने के बाद में क्या होता है? पार्टनर का पूरा पैसा खा के उसको डुबो देते हैं और अपने आप को चमका लेते हैं। बहुत से बहन और भाई ऐसे हैं कि भाई अब्बा का इंतकाल हो गया, विरासत मिली, अच्छे दीनदार, पढ़े लिखे, समझदार, और बहनों का पूरा हक हड़प कर जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता? बहनों को अपने दीगर रिश्तेदारों को जिनका उसमें बनता है 1 रुपया उनको नहीं देते। कई चीजें आप इस तरह की देखेंगे, विरासत का माल खाने वाले और अपनी तिजारत के अंदर हराम चीज शामिल करने वाले और जो है चोरी करने वाले और बहुत सारे गलत काम करने वाले। तो ऐसा 1-2 लोग जो मशहूर हो कि भाई ये हराम माल है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर बिल्कुल आम हो चुकी है। इससे पहले मैंने एक बात जिक्र की थी कि भाई आपका बैंक में अकाउंट है, आपका पैसा उसके अंदर पड़ा हुआ है, बैंक वाले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 100, 200, 300 रुपए डाल देते। आदमी का इतनी सी रकम है, क्या मसला है? लेकिन वो हराम खाना आपके हिस्से में शामिल तो हो गया ना। भाई अपन बच्ची है, शादी करेंगे तो उसकी शादी का खर्चा कैसा निकालेंगे? इतना पैसा था हमारे पास में, ऐसा करो ये FD करवा दो और उसके बाद में जब FD खुलेगी तो फिर उसके साथ में जो है वो सारा खर्चा भी उससे निकल जाएगा। तो आम तौर से लोगों की कमाइयों के अंदर हराम शामिल है। बहुत सारे लोग जो इस बारे में नावाकिफ है। हमारा मामला क्या होना चाहिए? अगर हमसे ये गलतियां हुई है, अल्लाह से सच्ची तौबा करे। मन ताब अल्लाह वाले, जो अल्लाह से तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप वापस नहीं पलट सकते। अल्लाह ताला अपनी तरफ पलटने का दरवाजा कभी बंद नहीं करता है। बड़े से बड़े गुनाह किए, सूदखोर है और बिल्कुल जो है जुआरी है और जो कोई भी है, लेकिन अगर वो सच्ची तौबा के साथ अल्लाह अब तक मैंने कर लिया, अब मैं जो है नहीं करने वाला, अब मैं हलाल कमाई करूंगा, बिलाशुबा अल्लाह ताला उसको सुधरने का और अपनी तरफ पलटने का मौका देता है।
اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان برا ہوتا ہے نا، لوگ اس کی اصلاح کی بجائے اس کو تانا دینے کی فکر میں ہوتے ہیں، ایک دم ایسا کوئی جملہ بولیں گے کہ بالکل جو ہے اس کی تذلیل ہو، اس کی توہین ہو، اس کی بے عزتی ہو، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، آدمی گناہ کے اوپر اور پکا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر ہم کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھیں، سب سے پہلے اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے، آپ ایسا مت کریے، یہ چیز آپ کے لیے آخرت میں بھاری پڑے گی، اور اس کو صحیح راستہ بتائیں، اس کو کسی معتبر عالم دین کے پاس لے جائیں، اس کو سمجھائیں، اس کے بارے میں جو ہے اس کو فکر دلائیں۔ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے شرک اور کفر کرنے والا، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے شرک کو ذکر کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ نے کہا فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، یہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے ان کو توبہ کی جو ہے دعوت دی، تو ہمارا ایک مسلمان بھائی کوئی غلطیاں کرے، ہم اس کو توبہ کی دعوت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حرام کمائی بہت بری چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان حرام کماتا ہے اور حرام کمانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں پڑتا ہے، کورٹ کچہری کے اندر جو ہے وہ چیزیں جاتی ہیں، بہت سارے اور دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ مال ضائع ہوتا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے وہ بچے کسی لائق نہیں نکلتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول، اب دیکھیے رسول کتنے، یعنی رسول سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ اور ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ نے کسی ایک رسول کو خطاب کیا ہو، ہر زمانے میں جو رسول آئے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ہر زمانے میں جو رسول آئے تو ہر رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیا ملتی رہی، کلوا من الطیبات، پہلے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تمہاری روٹی کیسے ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اس کے بعد اچھے کام کرو۔ انسان پاکیزہ روٹی کھائے گا اس کے بعد ہی اچھے کام کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے اور کمانے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بہت اونچا معزز خاندان قریش، عرب کے اندر سب سے عزت والا جو ہے قبیلہ، قریش کے اندر بنو ہاشم سب سے زیادہ عزت والا خاندان، عبد المطلب کا گھرانہ بنو ہاشم کے اندر سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی، جو نبی اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ تو صحابہ نے تعجب کے ساتھ پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بھی، چند قیرات کے عوض میں مکے والوں کی بکریاں لے جا کر چرا کے لایا کرتا۔ بکری چرانے والا معاشرے کے اندر کوئی بہت بڑا انسان سمجھا جاتا، بولے ارے ان کا رشتہ آیا اپنے گھر میں، بالکل اپنے کو بچی کی شادی کرنا ہے، کیوں کیا کرتا لڑکا؟ وہ بکریاں چرا۔ بکری چرانے والا آخری درجے میں ایک دم جو ہے سادہ انسان سمجھا جاتا ہے، کیا ہے ایک دم غریب، کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے گرا پڑا انسان۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ بکری چرانے کا۔ اس میں کوئی امت کے لیے اس بات کی تعلیم ہے کہ حلال طریقے سے کمائی کے لیے تم کو کچھ بھی کرنا پڑے کرنا، لیکن خبردار حرام کمائی کی طرف نہیں جانا۔ آدمی چائے کی ہوٹل کھول لے، کوئی جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کا اسٹال لگا لے، کوئی جو ہے بالکل معمولی سے معمولی چھوٹے سے چھوٹا کام کر لے، لیکن حرام روزی کی طرف نہ جائے، اس لیے کہ اگر حرام روزی کمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دے گا، وہ اللہ کی نگاہوں میں انتہائی ناپسندیدہ اور برا انسان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا